دل کر رہا تھا کہ کوئی میری پیاس بجھائے، لیکن ایسا کوئی میری زندگی میں تھا نہیں۔ پھر میں نے ہاتھ سے کام چلایا اور پھر میں سو گیا۔ رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ جا کے چھت پہ دیکھتا ہوں، کہیں میری بہن اور میرا کزن آصف آپس میں لگے ہوئے تو نہیں۔ اور پھر وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا۔ میں دبے پاؤں چھت پہ پہنچا۔ چھت پہ ہماری ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے چھپ کے دیکھا تو میری بہن چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی اور آصف اسے سکون پہنچا رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ بعد میں میرا یہ کام آ سکے۔ میں نے اپنا موبائل کا کیمرہ آن کیا تو وہ ویڈیو دھندلی آ رہی تھی کیونکہ ہماری چھت پہ اتنی روشنی نہیں تھی۔ پھر میں ان دونوں کو کافی دیر دیکھتا رہا۔ ادھر سے میرا شیر بھی جاگا ہوا تھا جو اب دیوار میں ٹکریں مار رہا تھا۔ پھر وہ لوگ جیسے ہی فارغ ہونے لگے تو میں بھی اوپر سے ایک دم پہنچ گیا۔ میری بہن نے مجھے دیکھا تو وہ ایک دم بھکلا گئی اور اپنا سب کچھ سمٹنے لگی۔ آصف بھی وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں نے کہا آصف رک جاؤ، رات کافی ہے، گھر میں شور ہوگا، امی ابو جاگ جائیں گے اور تمہیں پتہ ہے کامران غصے کا تیز ہے۔ آصف رک گیا۔ آصف اور میری بہن میری منتیں کرنے لگے۔ دونوں میرے پاؤں پڑ گئے۔ میری بہن کہنے لگی بھائی تمہیں خدا کا واسطہ کسی کو مت بتانا۔ اور آصف بھی اب میں ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کیونکہ میں آصف کی بہن کا نام عدیلہ تھا، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اس کے لیے آصف کو بلیک میل کروں۔ پھر میں نے آصف کو کہا، آصف ابھی رات کے تقریباً 4 بھی بج چکے تھے، اس وقت تو میرے گھر میں ہو اور میں چاہوں تو تمہیں ابھی پھنسا سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاں عمران بھائی، میں جانتا ہوں آپ کا احسان ہوگا، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا، یہ میرا راز ہی رکھیں۔ پھر وہ کہنے لگا عمران بھائی میں یہاں پہ آنا ہی نہیں چاہتا تھا، آپ کی بہن نے مجھے مجبور کیا، چاہیں تو آپ پوچھ لیں۔ پھر زویا کہنے لگی ہاں بھائی میں نے ہی اس سے بلایا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم چپ ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہا، میں ابھی آصف سے نپٹ لوں، اس کے بعد میں تم سے بات کرتا ہوں۔ پہلے تو ان دونوں کو میں نے خوب ڈرایا، میں نے کہا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جب وہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے پھر میں نے کہا زویا تم رکو، میں آصف کو تھوڑا سائڈ پہ لے گیا۔ میں نے کہا آصف میری بات سن، میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے، اگر تو مان جائے تو تمہارا کام بھی ہوتا رہے گا اور میرا کام بھی۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب عمران بھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کھول کے بولیں۔ پھر میں نے کہا آصف بھائی سیدھی بات بولتا ہوں، میں گھما پھرا کے مجھے بات کرنی آتی نہیں، تمہاری جو بہن ہے عدیلہ میں اسے پسند کرتا ہوں تو میری سیٹنگ اس سے کرا دو، تمہارا جب دل چاہے، بلکہ میں خود تمہاری مدد کروں گا، زویا سے ملتے رہنا۔ پھر وہ کہنے لگا عمران بھائی وہ میری بہن ہے، میں اس سے کیسے بول سکتا ہوں، آپ کچھ تو سوچیں۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے وہ تمہاری بہن ہے، میں کون سا تمہیں بول رہا ہوں کہ اس کو یہاں لے کے آؤ، بس میرے لیے سیٹنگ کرا دو، میرے لیے راستہ آسان کر دو، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ اس نے کہا عمران بھائی آپ یہ کام مجھے نہ بولیں۔ پھر میں نے کہا بیٹا پھر تو رک، میں ابھی کامران اور امی کو اٹھا کے لاتا ہوں، تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ کسی کے گھر اس ٹائم کیسے رکتے ہیں۔ وہ پہلے ہی بہت ڈرا ہوا تھا، پھر وہ مان گیا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے عمران بھائی، مجھے ایک دن سوچنے کا وقت دیں، میں آپ کو خود بتاؤں گا۔ میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، میں اب دونوں کو پکڑا تو نہیں سکتا تھا کیونکہ زویا کے ساتھ میں نے بھی تو کرنے تھے اور یہی کام بہت اچھا تھا جس کا میں نے فائدہ بھی اٹھایا۔ اس نے حامی بھر لی کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ میرا راستہ ہموار کرے گا۔ اور پھر میں نے زویا کو کہا اس کو نیچے چھوڑ کے آؤ جلدی اوپر، اور میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ہاں گیٹ آرام سے کھولنا کہیں ابو جاگ نہ جائے۔ پھر زویا چلی گئی آصف کو نیچے چھوڑنے اور پھر میں اوپر اس کا انتظار کرنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب زویا واپس آئے گی، میں اسی چارپائی پہ اس کی لوں گا۔ اب میں طریقے سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے کروں۔ مجھے کھڑے ہوئے 10 منٹ گزر گئے تھے، زویا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں پریشان ہوا کہ زویا کیوں نہیں آئی۔ میں نے کہا اچھا 10 منٹ مزید انتظار کرتا ہوں، کیونکہ وہ گھبرائی ہوئی تھی نا، شاید ریلیکس ہونے کے لیے نیچے بیٹھ گئی ہو۔ لیکن میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہا، وہ نہیں آئی۔ میں سمجھ گیا تھا زویا نے میرے ساتھ گیم کی ہے، وہ آئے گی بھی نہیں۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا زویا پہ۔
پہلے تو میں نے سوچا کہ جا کے اس کو کمرے سے بلا کے لاتا ہوں، پھر میں نے سوچا کہ رات کافی ہے، کہیں امی اور ابو اٹھ نہ جائیں۔ آج میرا کام ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، جس کا مجھے بے حد افسوس تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور آ کے میں سو گیا۔ مجھے نیند نہیں آئی۔ کافی دیر میرے دماغ میں سوچیں چلتی رہی کہ کاش اس وقت میں زویا کو نیچے جانے ہی نہ دیتا تو آج میں بھی آصف کی طرح سکون لے چکا ہوتا۔ خیر اب تو میں اسی تلاش میں تھا زویا کے پیچھے کب تک وہ بچتی میرے ہاتھ سے۔ ایک نہ ایک دن اس نے آنا تو تھا۔ آج صبح میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی کیونکہ رات کو میں بہت دیر سے سویا تھا۔ آج صبح تقریباً 10 بج رہے تھے۔ اتنے میں میری امی میرے کمرے میں آئی، مجھے کہا عمران اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو اور آج ہم لوگ پشاور بھی جا رہے ہیں تو تم تیاری کرو اور شام میں ہمیں اسٹیشن چھوڑانا۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ آج تو زویا پشاور جانے والی تھی۔ رات کتنا اچھا موقع تھا میرے ہاتھ میں۔ پھر تو میں اور بھی پچھتانے لگا، لیکن کیا کرتا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا امی ہاں آپ چلیں ناشتہ لگائیں، میں منہ دھو کے آتا ہوں۔ پھر امی نے جب ناشتہ لگایا تو میں آیا، ناشتے کے ٹیبل پہ دیکھا تو زویا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا امی زویا ابھی تک سو رہی ہے کیا؟ میری امی نے کہا کہ ہاں وہ اٹھی تھی، میں نے اسے اٹھایا تھا، لیکن شاید اس کی طبیعت کچھ خراب ہے اسی لیے وہ اپنے کمرے میں ہے۔ مجھے پتا تھا زویا کی طبیعت کیوں خراب تھی، وہ میرے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے رات کو مجھے دھوکہ دیا تھا۔ خیر میں نے ناشتہ کیا اور امی نے مجھے کچھ ضروری سامان بتایا کہ یہ بازار سے لے آؤ۔ میں بازار گیا، وہ سامان لایا، واپس آیا۔ کامران اور زویا ایک ہی ساتھ صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کچھ ہلکی ہلکی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آج تک تو ایک دوسرے سے چڑچڑے رہتے تھے، آج ایسا کیا ہوا؟ دونوں آپس میں راز کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر مجھے ہلکا سا ڈر بھی لگا کہ کہیں زویا نے کامران کے ساتھ سیٹنگ تو نہیں کر لی۔ پھر میں نے آنکھوں سے زویا کو غصہ دکھایا کہ رات کو تم نے اچھا نہیں کیا، اس کا بدلہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ زویا مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ زویا کی واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر کے بولتا ہوں کہ رات کو تم کیوں نہیں آئی۔ جب میں نے زویا کا نمبر دیکھا تو شاید اس نے مجھے بلاک کر دیا تھا کیونکہ اس کی ڈی پی شو نہیں ہو رہی تھی۔ میں اور بھی پریشان ہو گیا، اب مجھے مزید غصہ آ رہا تھا۔ اتنے میں دوپہر ہو گئی تھی۔ میرے چاچو والے جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، میرا چاچو اور اس کی بیوی ہمارے گھر آئے۔ پہلے تو انہوں نے میرے ابو کا پوچھا، ابو گھر پہ نہیں تھا۔ پھر میرا چاچو کہنے لگا کہ پشاور کون کون جا رہا ہے شادی پہ۔ پھر میں نے پوچھا چاچو ہمارے گھر میں سے تو زویا امی ابو جا رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، آصف اور عدیلہ کو ساتھ لیتے جانا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے سوچا آصف اور زویا پشاور چلے گئے تو یہ دونوں وہاں پہ خوب سارا وہ والا کام کریں گے، پھر ان کو موقع بھی مل جائے گا۔ پھر میں پچھتا رہا تھا کہ میں نے پشاور جانے سے کیوں منع کیا۔ یہ شاید ان لوگوں نے پہلے سے ہی پلاننگ بنا رکھی تھی جو کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا چلیں ٹھیک ہے، میں نے سوچا کہ آصف کو فون کر کے بولتا ہوں کہ اپنا وعدہ تو یاد ہے نا۔